أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ کچھ لوگ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حجاج ابن یوسف الثقفی جو بڑا مبیر تھا، ظالم تھا، قتل و قتال کرنا اس کا شیوا تھا، اس کی سختی، اس کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت، اس کی شکایت کی آ کے ایک شخص نے صحابی رسول سے کہ حجاج ابن یوسف اس کی طرف سے جو ہمیں سختی پہنچتی ہے، تو صحابی رسول نے اس کہنے والے کو جو حالات کی سختی کا تقاضا کر رہا تھا، شکایت کر رہا تھا، اسے کہا کہ بھائی میں نے تمہارے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو دن بھی تم گزار رہے ہو، ہر آنے والا دن پہلے دن سے زیادہ اس کے حالات سخت ہوں گے پہلے دن کی نسبت سے۔ ہر آنے والا دن آزمائش کے اعتبار سے، امتحان کے اعتبار سے، سختی کے اعتبار سے، فتنوں کے لحاظ سے پہلے دن سے زیادہ سخت اور زیادہ امتحان والا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ ابن یمان بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے اترے منبر سے، آذان ہوئی، اقامت ہوئی، آپ نے نماز ظہر پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر منبر پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت آن پہنچا۔ عصر کی نماز کے لیے نیچے اترے، نماز پڑھائی اور پھر منبر پر تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اور اذان کے وقت میں منبر سے نیچے اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کر مغرب تک نماز کا وقفہ چھوڑ کر مسلسل پورا دن خطاب کیا ہے۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ایک مجلس میں جو فجر کی نماز کے بعد سے شروع کی اور سورج کے غروب ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واعظ، وہ خطبہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر بعثت سے بعد کبھی اتنا طویل خطبہ پوری زندگی کے اندر نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مختصر ہوتا تھا، جامع ہوتا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے طویل خطبہ بھی لیا جائے جو کہ احادیث کے اندر لفظ بلفظ محفوظ ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اگر اس کے صرف عربی کے الفاظ خطیبانہ انداز میں بھی پڑھے جائیں تو شاید 12-15 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. اگر ہم اس کو بیان کریں تو اس سے ڈبل ٹائم کر لیں، کیونکہ اس کا ترجمہ بھی کرنا ہوتا ہے. حجۃ الوداع جیسے ایونٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جامع عمومی خطبہ دیا ہے وقت کے اعتبار سے، لیکن ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فجر سے لے کر مغرب تک لگاتار خطبہ دیا ہے، نماز کا وقفہ ظہر کا عصر کا نکال کے. کیا بیان کیا اس نے؟ سیدنا حذیفہ ابن یمان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس طویل خطبے میں قیامت تک آنے والے بڑے بڑے واقعات اور فتنوں کے بارے میں امت کو خبردار کر دیا. سیدنا حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ، میرے ساتھیوں میں سے جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، کچھ بھول گئے تو بھول گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دن کے خطبات میں کیا چیزیں بیان کی تھی. سارے دن کے خطبے میں سیدنا حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں مجھے ایک واقعہ بھول چکا ہوتا ہے جو اس خطبے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں سنا تھا. جب وہ واقعہ میرے سامنے آتا ہے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں کے بارے میں کی گئی پیش گوئی اسی وقت یاد آ جاتی ہے، اس واقعے کو سامنے دیکھ کر. سیدنا حذیفہ ابن یمان بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں میں نے سوال کیا، یا یہ الگ حدیث ہے اس لمبے خطبے سے، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی. حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر اور نیکی اور ثواب اور اجر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر، برائی، فساد کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، شر کیا ہے. مخافۃ ان یدرکنی، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ وہ شر، وہ برائی مجھے پہنچ جائے. اس برائی میں واقع ہونے کے ڈر کی وجہ سے میں رسول اللہ سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. شر کیا ہے، خرابی کیا ہے، برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے. کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سوال کیا، یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیت و شر، ہم زمانہ جاہلیت اور شرک اور کفر اور شر کے اندر تھے. فجاءنا اللہ بہذا الاسلام، جاءنا اللہ بہذا الخیر، اللہ تعالی ہمارے پاس یہ خیر لے کے آ گیا، اسلام، توحید. هل بعد هذا الخیر من شر، یا رسول اللہ کیا اس خیر کے بعد جو اسلام کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، زمانہ جاہلیت کے بعد جو خیر ملی ہے، اسلام ملا ہے، کیا اس کے بعد پھر شر کا زمانہ آنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام، اس خیر کے بعد پلٹ کر پھر شر غالب آئے گا ایک دفعہ. میں نے پوچھا یا رسول اللہ فہل بعد ذلک الشر من خیر، یہ جو اس دوسری دفعہ شر کے بعد، دوسری دفعہ شر آئے گا اس خیر کے بعد، کیا اس کے بعد خیر آنے کی کوئی امید موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، دوبارہ پھر خیر آئے گی، خیر لوٹ کے آئے گی. وفیہ دخن، یہ سیکھنے کی بات ہے، یہ آج کے دور سے بھی تعلق رکھتی ہے. فرمایا ہاں اس شر کے بعد دوبارہ خیر آئے گی. وفیہ دخن، لیکن وہ جو خیر ہوگی اس کے اندر ملاوٹ ہوگی. اسلام کے صدر اول کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، قرن اول کے زمانے کی طرح کی خیر خالص نہیں رہے گی.
فیہ دخن، اس میں دھندلا پن ہوگا، وہ دھواں دار ہوگی، اس میں ملاوٹ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وما دخنہ، یا رسول اللہ اس خیر کے اندر ملاوٹ کیا ہوگی؟ یعنی خیر کا زمانہ آئے گا لیکن ساتھ ساتھ دوسری شر کی چیزیں بھی چلتی رہیں گی، خالص خیر پر لوگ نہیں ہوں گے، خیر کے ساتھ شر بھی چل رہا ہوگا۔ میں نے پوچھا فما دخنہ، اس کا دھندلا پن کیا ہے، ملاوٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی، فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کو، میری سنت کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے، یہ ملاوٹ ہوگی، یہ دھندلا پن ہوگا۔ جہاں خیر ہوگی، خیر والے لوگ ہوں گے، صحیح دین پر چلنے والے لوگ ہوں گے، تو وہیں پر ساتھ ایسے لوگ بھی ہوں گے قوم یستنون بغیر سنتی، میری سنت کو چھوڑ کر دوسرے طریقے اختیار کر لیں گے، ویہدون بغیر ہدی، لوگوں کو بلائیں گے، دعوت دیں گے، لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے، دعوت دیں گے، لوگوں کی رہنمائی کریں گے، لیکن جس بات کی طرف رہنمائی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری سیرت، میرا طریقہ نہیں ہوگا، اور طریقوں کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس خیر کے بعد جس میں خیر ہوگی لیکن ساتھ ساتھ شر بھی چل رہا ہوگا، کیا اس کے بعد پھر شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر شر آئے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو دعوت دیں گے، بلائیں گے، اپنی طرف بلائیں گے، دعوت دیں گے۔ آج کی تاریخ میں کہہ دیں تو بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر، بڑے وائرل لوگ، ملینز کے اندر سبسکرائبر، کیونکہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ ہمارے سبسکرائبر یوٹیوب پر، انسٹاگرام پہ زیادہ ہیں، ہمارے فالوور زیادہ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم من اجابہم قذفوہ فیہا، وہ شر یہ ہوگا اس زمانے کا، اس زمانے میں شر لوگوں کی طرف سے یہ ہوگا کہ ایسے دائی ہوں گے، ایسے مبلغ ہوں گے علی ابواب جہنم، گویا کہ وہ جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ من اجابہم، آپ نے فرمایا جس نے ان کی بات سنی، جس نے ان کی بات پر لبیک کہا، ان کی بات کو قبول کیا، قذفوہ فیہا، وہ دائی، وہ بلانے والے مبلغین، وہ ان کو اس جہنم کی آگ کے اندر داخل کروا دیں گے۔ یہ میں نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سے پڑھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے متعلق، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، صحیح مسلم کے اندر 118 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اے لوگوں نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، بادروا بالاعمال فتنا، بڑے بڑے فتنے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، جتنے نیک اعمال کر سکتے ہو کر لو، فتنا ایسے فتنوں سے پہلے کقطع اللیل المظلم، جو سیاہ کالی رات کی طرح اندھیرے ہوں گے، گپ اندھیرے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا،
جس میں آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. شام کرے گا، شام کے وقت وہ ایمان کی حالت میں ہوگا، صبح کے وقت اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. تھوڑی سی دنیا کے مال و متاع کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اپنا دین بیچ دے گا، اپنا ایمان بیچ دے گا. صحیح مسلم 118 نمبر حدیث. ان کالے سیاہ فتنوں سے پہلے جو کالی سیاہ رات کی طرح اندھیرے ہوں گے، کالے سیاہ فتنے ہوں گے، فرمایا ان سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو، جس میں آدمی صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر. دنیا کے مال و متاع اور دنیا کے لیے یبیع دینہ، وہ اپنا دین بیچ دے گا، ایمان بیچ دے گا، اسلام بیچ دے گا. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افمن اتخذ الہہ ہوا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جس بندے نے اپنا رب اپنی خواہش نفس کو بنا لیا ہے، خواہش نفس کو رب بنا لیا. جو دل کے اندر جو خواہش میں، جو تمنا میں، جو خواہشات کے اندر آتا ہے، اپنا تفکر، اپنا خیال، اپنی خواہش، یہی اس کا رب ہے. اس کو خواہش جس طرف چلاتی ہے وہ چل پڑتا ہے. وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث شاید میں نے ابھی انہی ایک دو خطبوں کے اندر بھی شاید ذکر کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ پچھلے خطبے میں اس کا ذکر آیا تھا، وہ دل کے تعلق سے تھی، اس کا آج مفہوم بیان کر دیتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا فتنے دلوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں جیسے چٹائی بننے کے لیے ایک ایک تنکا رکھ کے بنا جاتا ہے نا، ایسے دلوں کے اوپر فتنوں کا حملہ ہوتا ہے. ایک ایک فتنہ آتا ہے دلوں کے اوپر تہے باندھ لیتا ہے، دل کو ڈھانپ دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ اوندے پیالے کی طرح الجھ جاتا ہے دل. کیا مطلب؟ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من ہوا. فرمایا اس کا دل فتنوں کا شکار ہو کے الٹا ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جیسے پیالے کو گرا دیا جائے پیالہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، وہ نیکی کو اچھا نہیں جانتا، برائی سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اس کی اچھائی اور برائی کا پیمانہ پتہ کیا ہے؟ الا ما اشرب من ہوا، جو اس کا خواہش، اس کا دل، اس کی نفسانی خواہشات جو کہتی ہے نا، وہی اس کے لیے ٹھیک ہے، وہی اس کے لیے غلط ہے. صحیح اور غلط، حق اور باطل کا معیار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات نہیں رہتے، بلکہ خواہش نفس، اپنا تفکر، اپنی خواہش، اپنی نفسانی تمنائیں، آرزوئیں، یہ اس کے لیے پیمانہ ہے. جو فائدہ دیتی ہے چیز، خواہش نفس کو اچھی لگتی ہے، اس کے لیے ٹھیک ہے. جو اس کو نقصان دیتی ہے، اس کی طبیعت نہیں مانتی، اس کو وہ غلط کہتا ہے، حرام کہتا ہے، برا کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن.
ان السعید لمن جنب الفتن، آپ نے فرمایا لوگوں سعادت مند بندہ وہ ہے جو فتنوں سے محفوظ کر دیا گیا. خوش نصیب سعادت مند بندہ وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا. تیسری دفعہ پھر ارشاد فرمایا سعادت مند بندہ وہ ہے جس کو فتنوں سے محفوظ کر دیا گیا، فتنوں سے بچ گیا. فمن ابتلي ولمن ابتلي فصبر فواہن، آپ نے فرمایا اور جس بندے کو کوئی آزمائش تکلیف پہنچی، اللہ تعالی کی طرف سے کوئی تکلیف آئی، اس نے اس پر صبر کیا، فواہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا بات ہے، اس کے لیے مبارکباد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید ابن ثابت بیان کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 2867 نمبر ہے. زید ابن ثابت بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے لوگوں اللہ تعالی سے ظاہری اور باطنی ہر طرح کے فتنوں سے اللہ کی پناہ پکڑو. صحابہ کو کہا تعوذوا، اللہ کی پناہ پکڑو، من الفتن، ہر طرح کے فتنوں سے، ما ظہر منها، ظاہری فتنے جو ظاہر میں ہر آنکھ کو نظر آتے ہیں، اور باطن کے فتنے، چھپے ہوئے فتنے، پوشیدہ فتنے جن کو ہماری آنکھیں یا عام بندہ نہیں دیکھ سکتا. ہمیں کیا پتا ہے، بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی چیز فتنہ ہو، ہم اس میں مبتلا ہو، ہمیں نہ پتا ہو کہ ہم فتنے میں مبتلا ہیں. فرمایا ظاہری باطنی چھپے پوشیدہ ہر طرح کے فتنوں سے اللہ کی پناہ پکڑو. صحابہ نے کہا قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، یا رسول اللہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہر طرح کے فتنوں سے، چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں چاہے ظاہر. مثال دے دیتا ہوں ایک. ظاہر فتنہ کیا ہے کہ انسان حرام کاری کے اندر مبتلا ہو جائے، بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جائے، شراب نوشی کرنا شروع کر دے، نشہ کرنا شروع کر دے. یہ ہے ظاہری فتنہ. باطنی فتنہ کیا ہے؟ انسان کا اندر سے باطل، دل کے اندر اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں، سنت کے بارے میں انسان کا عقیدہ باطن کے اندر دل سے خراب ہو جائے. یہ دیکھنے والے کو تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے دل کے اندر الحاد آ گیا ہے، زندقہ آ گیا ہے، ایتھیزم آ گیا ہے، لبرلزم آ گیا ہے، سیکولرزم آ گیا ہے، وہ وسعت کا قائل ہو گیا ہے. یہ باطنی فتنے ہیں جو انسان کے دل پر حملہ آور ہوتے ہیں. ظاہری فتنہ شاید اتنا خطرناک نہ ہو، انسان اس سے بچ سکتا ہے، لیکن جو انسان کے دل کے اور دماغ کے اوپر اور فکر کے اوپر، اس کے نظریے اور آئیڈیالوجی کے اوپر جو فتنے آتے ہیں. ایک شخص ہے، میں نے کبھی کسی ایسے شخص کا نام نہیں لیا، اور اس لیے نام نہیں لیتا کہ نوجوان جا کے ایسے بندے کو سرچ نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا رکھا ہے تو بچے رہیں الحمدللہ. میرے نام لینے سے وہ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں تو اس سے متنفر ہونے کی بجائے ہو سکتا ہے کہ ہر بندے کا علم پختہ تو نہیں ہوتا، تو لگی لپٹی باتوں کے اندر آ کے ابھی میں نام لینے لگا تھا، پھر میں نے نام واپس لیے، نہیں لینا اس بندے کا نام. پاکستان کے اندر ایک لڑکا تھا، دنیا ٹی وی میں کام کرتا تھا، اینکر پرسن تھا. کچھ سال ہوئے امریکہ چلا گیا، وہاں پہ جا کے اس نے اسلام کے خلاف محاذ کھول دیا اور ملحد ہو گیا، ایتھیسٹ ہو گیا، خدا کا، دین کا، اسلام کا منکر ہو گیا. اب دین اسلام کے اوپر ہر وقت حملہ آور رہتا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ تو کب سے ایتھیسٹ ہوا ہے؟ کہتا ہے میں 2009 سے ایتھیسٹ چلا آ رہا ہوں. ظاہر ہوا ہے آ کے 2-3 سالوں کے اندر. ایک انٹرو لینے والے نے اس سے پوچھا کہ آپ کا گھرانہ کیسا تھا؟
کہتے میری والدہ پردہ کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، میرے والد صاحب نماز کے پابند، گھر بالکل دینی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں وہ سکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے کب سے وہ اپنے دل کے اندر یہ سارے کا سارا ناسور اور الحاد اور ایتھیزم کا کینسر اپنے دل میں چھپا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں 2009 سے ڈکلیئرڈ ایتھیسٹ تھا، لیکن اس نے اعلانیہ نہیں کہا، نام اب بھی اس کا مسلمانوں والا ہے، باطنی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بندہ صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر، پتہ نہیں لگتا۔ اسی لیے فرمایا صحابہ سے کہ اللہ تعالیٰ سے ظاہری اور باطنی ہر طرح کے چھپے ہوئے اور ظاہر ہر طرح کے فتنوں سے اللہ کی پناہ پکڑو۔ صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم کمزور ہیں، خلق الانسان ضعیفا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی تھی، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے کہ مجھے مارے گا نہیں اور مجھے کھلی چھوٹ دے گا کہ تیری مشیت کے تحت تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور قرآن مجید کے اندر اس کے الفاظ نقل کیے ہیں، شیطان نے کہا تھا، چیلنج دیا تھا، اور ظالم نے کہا میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، ان کے بائیں سے حملہ کروں گا۔ اور شیطان نے یہ کہا تھا تیرے بندوں میں سے زیادہ تر کو تیرے راستے سے بھٹکا کے میں اپنے ساتھ جہنم کے اندر لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کو چیلنج دیا تھا، سبحان اللہ، فرمایا جا تجھے چھوٹ دی ہے، لیکن جو میرے خالص بندے ہوں گے نا، جو میرے خالص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلنے والا۔ اور اللہ کے وہ خالص بندے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک، آخری مومن جو قیامت سے پہلے اس دنیا سے جانا ہے، وہ مومن باقی رہنے ہیں۔ شیطان کا ان پر وار نہیں چل سکا اور آئندہ بھی نہیں چل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں سے دور بھاگو، فتنے کا دور ہے، فتنے کے اندر انوالومنٹ جتنی کم کرو گے اتنے زیادہ بچے رہو گے۔ فتنے کے بارے میں بات کرنا، لکھنا، بولنا، باس و مباحثہ کرنا، ایسے گروہ، ایسے جتھے، ایسے جماعتیں، ایسے انقلاب کا لفظ مجھے کبھی پسند نہیں ہے، انقلاب کا لفظ ہی صحیح نہیں ہے، یہ اسلام کی ساری آئیڈیالوجی کے خلاف ہے۔ اسلام اصلاح کا، انبیاء مصلحین تھے، انبیاء الحمدللہ انقلابی نہیں تھے۔ نوجوانوں کو کیسے کیسے نعروں کے اوپر مختلف لوگوں نے، مختلف گروہوں نے، مختلف طرح کے جتھوں نے نوجوانوں کو اسلام کے نام پر، کبھی حرمت رسول کے نام پر، کبھی نفاذ اسلام کے نام پر نوجوانوں کے خون کو گرماتے ہیں اور کھائی میں پھینک کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ کوئی بھی شخص آپ سے بات کہہ رہا ہے، اس کو سوچو، دیکھو کہ آیا یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، یا اگر یہ بات کر رہا ہے بات ٹھیک ہے کہ حرمت رسول کی بات تو ٹھیک ہے، نفاذ اسلام کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار یہ اختیار کر رہا ہے، نعرہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، کیا وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ موافقت رکھتا ہے یا مخالفت رکھتا ہے؟ بات ٹھیک نہ ہو پھر بھی چھوڑ دو۔ اگر بات کتاب و سنت سے کر رہے ہیں لیکن طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، پھر بھی چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں سے بچنے کے بارے میں، دور ہو جاؤ، جتنا دور ہٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکو، قریب ہے،
ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ موطا امام مالک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا فتنوں کا آ جائے گا، حق و باطل خلط ملط ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اس وقت بندہ مومن کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی، وہ اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جائے، جہاں گھاس ہوتی ہے، چارہ ہوتا ہے، جہاں بارش اچھی آتی ہے۔ آگے جو الفاظ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اتنا قیمتی ہے، فرمائے یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے دین کو لے کر فتنوں سے دور بھاگ جائے گا، چاہے اسے چوٹیوں کے اوپر جا کے جنگلات کے اندر رہنا پڑے۔ یہ صحیح بخاری موطا امام مالک کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا ای الناس خیر، یا رسول اللہ سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے مال جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسرا وہ آدمی بہتر ہے جو فتنوں کے زمانے میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، یعبد ربہ ویدع الناس من شرہ، جو جا کے اللہ کی عبادت میں مستغرق ہوتا ہے اور فتنے کی وجہ سے، شر کی وجہ سے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، جہاں فتنے کا خطرہ ہو۔ آخری حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگوں کو دیکھو کہ ان کی امانتیں ضائع ہو گئی ہیں، امانت ختم ہو گئی، لوگ ان کے عہد کا کوئی پاس نہیں رہا، امانتیں ضائع ہو گئی، امانت داری ختم ہو گئی، عہد کا پیمان، عہد و پیمان کی پاسداری ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزم بیتک، نوجوانوں یاد رکھ لو، الزم بیتک، آپ نے فرمایا اپنے گھر میں اپنے گھر کو لازم ہو جا، اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر رکھ، وَأَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، دوسرا کام یہ کر، فتنے فساد کے اندر نہ پڑ، اپنے گھر میں رہ اور اپنی زبان کے اوپر قابو رکھ۔ فتنے کے دور کے اندر زبان سے بات کرنا بھی فتنے کو بڑھا دیتا ہے۔ وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، جو تو نیکی میں سے جانتا ہے اس پر عمل کرتا رہے، اور جس کو تو برا جانتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، آپ نے فرمایا تو اپنی فکر کر، وَدَعْ أَمْرَ النَّاسِ، اپنی فکر کر، اپنی آخرت کی فکر کر، تو اپنا سوچ، لوگوں کے معاملے کو چھوڑ دے، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ جب فتنہ ہو، فساد ہو، موب ہو، ہر طرف سے آوازیں آ رہی تو اس میں انوالومنٹ نہ کرو، خاموشی اختیار کرو۔ ایک روایت کے لفظ ہیں وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ، فتنے میں کیا کروں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تیرا گھر تجھے کافی ہو جانا چاہیے، اپنے کام پہ جاؤ، چپ کر کے گھر آؤ، 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد آؤ، کوئی ضروری کام ہے، کوئی مقصد ہے تو باہر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی فتنے ہوں گے جس کے اندر بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشرف لہا، جو فتنے کے اوپر جھانکے گا، تحقیق کروں ہوا کیا ہے، اور رپورٹنگ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ میرے ترجمہ ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں، اس میں انوالومنٹ کی کوشش کرے گا، دلچسپی لے گا، چسکے لگائے گا، من اشرف لہا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ بیٹھا ہے وہ کھڑے سے بہتر، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر، جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر۔
آپ نے فرمایا جو بندہ اس فتنے پہ ایسے جھانکے گا فتنہ اس کو اپنے قابو میں لے لے گا. فتنوں سے بچ جاؤ. اب فتنوں سے بچنے کا کوئی کلیہ کوئی قاعدہ تو رسول اللہ نے بتایا ہوگا. ایک ہی قاعدہ ہے. ارباز ابن ساریہ کی حدیث سنن ابی داؤد مسند احمد کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, اس کے بعد واز کیا, اتنا بلیغ واز کیا, آنکھیں صحابی کہتے ہیں بہنے لگی, صحابہ دھاڑے مار کے رونے لگے آپ کے اس خطبے سے, دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو گیا. ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے الوداعی خطاب کر رہے ہوں, پاؤں سے نہ. یا رسول اللہ ہمیں وصیت کیجئے کہ کہیں آپ ایسے لگ رہے ہیں جیسے الوداعی ہمیں بات کر رہے ہیں, الوداعی وصائے کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والصبر والطاعۃ وان عبد حبشیا, میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے حکمران کی سمع و طاعت کی معروف کام میں نیکی میں, اگرچہ وہ حبشی بندہ غلام کیوں نہ ہو. آگے فرمایا وَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, فرمایا اے میرے امتیوں جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بڑے اختلاف دیکھے گا, فتنے دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. آپ نے فرمایا فتنوں سے بچنے کے لیے, اختلافات سے بچنے کے لیے میرے طریقے پہ ڈٹے رہو اور خلفاء راشدین کے طریقے اور سنت پہ ڈٹے رہو. نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچو, کیونکہ ہر نیا کام, ہر نئی سوچ فکر یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, خاص طور پر میرا مخاطب اس وقت نوجوان ہے. جو پختہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے سرد و گرم زمانے کے دیکھے ہوتے ہیں, انہوں نے بڑی تحریکیں دیکھی ہیں, انہوں نے بڑی تنظیمیں دیکھی ہیں, انہوں نے بڑی جماعتیں بھگتائی ہوتی ہیں, ان کو پتا ہے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں, ٹمپریچر کیا ہے. لیکن نوجوان جلدی ناروں کے اندر بہل جاتے ہیں, پھسل جاتے ہیں. کسی ایسے جذباتی ناروں کا شکار نہ ہو, کتاب و سنت پہ عمل کریں, اپنی زندگی کو سنواریں, اپنی زندگی کو کتاب و سنت پہ ڈھالیں. اللہ کی قسم یہ فتنوں کا دور ہے. یہ جو مسلمانوں کے اوپر بم دھماکے کر رہے ہیں پچھلے 20 سال سے, یہ جہاد کے نام پہ کر رہے ہیں. وہ کلمہ پڑھتے ہیں, میرے اور آپ سے بڑی داڑیاں اور پگڑیاں رکھی ہیں, میرے اور آپ سے زیادہ ہو سکتا ہے ان کو قرآن آتا ہو. ان سے پوچھو کیا کرتے ہو, کہتے ہیں اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں. یہ طاغوتی حکومتیں ان کو گرا کے نہ مسجد, نہ مدرسہ, نہ سڑک, نہ روڈ, نہ کوئی ادارہ, نہ عورتوں بچوں کا کوئی پرواہ کرتے ہیں. ان لوگوں کو ایسی ہی جذباتی تقریریں کر کے ان کے لیڈروں نے مسلمانوں کے اوپر بم دھماکے کرنے کے لیے تیار کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوارج قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. کلاب النار کا ہے جہنم کے کتے. کون؟ آپ نے فرمایا بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اور اہل اسلام کو, اہل توحید کو قتل کریں گے. یہ کوئی اسلام نہیں, کوئی جہاد نہیں. اور ایک اور بات میں کہہ دیتا ہوں, میرا تو شروع سے یہ موقف ہے, جب سے میں نے علمی شعور کو پہچانا ہے, تنظیموں کا جہاد کوئی جہاد نہیں. اس کی دین اسلام کے اندر کوئی تصور مجھے 1450 سال میں ملتا ہی نہیں. جہاد صرف اسلامی ریاست کرتی ہے, اسلامی حکومت کرتی ہے, مسلمان حکمران کرتا ہے. تنظیموں جماعتوں کا جہاد کوئی جہاد نہیں ہے. اس سے کوئی فائدہ ملت اسلامیہ کو نہیں ہوا. بعض گروہ اپنے مقصد کے لیے شام کے اندر, عراق کے اندر, افغانستان کے اندر بنائے, وہ بعد میں مسلمانوں کے لیے کیا بن گئے؟ بنے ہوئے ہیں نا مصیبت. داعش, القاعدہ, یہ طالبان جن کو میں وائس رائے امریکہ کہتا ہوں, کوئی اعتبار نہیں ہے. تو میری نصیحت اپنے آپ کو اور آپ کو, یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں, تبصرے بازیوں سے بچیں. ہمارے حکمران جیسے بھی ہیں, اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ ہے اور ہم اس عقیدے پر زندہ رہیں گے اور مریں گے.
مسلمان حکمران کو نصیحت کرنا، اپنی بات پہنچانا، کلمہ حق کہنا، یہ افضل جہاد ہے اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف بات کرے. لیکن اس کے خلاف خروج کرنا، اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، یہ کتاب و سنت میں جائز ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. بات ختم کرنے لگا تھا پھر یہ آگے حکمران والی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، شاید آپ نے سنی کہ نہیں. صحابی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیع امیرک، اپنے حکمران کی اطاعت کر. مسلمان ہے جب تک کلمہ پڑھتا ہے، کفر بواح نہیں کرتا، ایسا کفر جس کی کوئی تعویل ہی نہ ہو. اس نے کہا یا رسول اللہ وَإِنْ أَخَذَ مَالِي وَضَرَبَ ظَهْرِي، اگر میرا حکمران، یہ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کتاب الامارت کے اندر جا کے صحیح مسلم میں مل جائے گی. صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اگر وہ حکمران مجھ پر ظلم کرے، ناحق میرا مال لوٹے اور میری پشت پہ کوڑے مارے تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ان اخذ مالک وضرب ظہرک، مسلمان حکمران کے خلاف مسلح جد و جہد کرنا، خروج کرنا جائز نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگرچہ وہ تیرا مال بھی غصب کرے اور تیری پشت پہ کوڑے بھی برسائے، پھر بھی خروج کرنا جائز نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اہل سنہ والجماع اس طرح. اہل سنہ والجماع کیا کرتے ہیں؟ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی کچھ بھی نہیں کرنا، اصلاح کا کام کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، سنت کی تبلیغ کرتے ہیں، بدعات کو مٹاتے ہیں، شرک کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. حکمرانوں کے اندر بھی جو خرابیاں ہوں، برائی کے اندر حکمران کی کوئی اطاعت نہیں ہے، صرف نیکی کے اندر ہے. لیکن خروج جائز نہیں ہے اگر حکمران کے اندر برائی بھی پائی جائے. خروج اس کے خلاف اسلام میں جائز نہیں. تو اس کو لازم پکڑیں. نوجوانوں اپنے جذبات کو نہ ذرا کنٹرول کرو، فتنے کا دور ہے. اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے والدین کی طرف دیکھو جنہوں نے بڑی محنت سے تمہیں پالا ہے، اور اپنے اگر شادی شدہ اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے خاندان کو دیکھو. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.